अस्सलाम वालेकुम। STA 301 स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी का लेक्चर नंबर 42 पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एफ डिस्ट्रीब्यूशन। प्रीवियस 2-3 लेक्चर में जितनी भी हमने डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी है उनकी पहले हम समरी कर लेते हैं ताकि हमें पता चले कि कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन कब अप्लाई करनी होती है। अब जी डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है हमें पता है कि उस डिस्ट्रीब्यूशन में कि एग्जाम्पल में पॉपुलेशन जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए। सेकेंड ये सिचुएशन होनी चाहिए कि जो सैम्पल साइज है वो ग्रेटर दैन 30 होना चाहिए। और थर्ड ये कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो गिवन होना चाहिए एग्जाम्पल में। अगर ये तीनों सिचुएशन आपकी एग्जाम्पल में लाई करेंगी तो आपने जी डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करना है। लेकिन अगर एग्जाम्पल में पॉपुलेशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है लेकिन जो सैम्पल साइज है वो लेस देन 30 है और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो आपको गिवन नहीं है, तो फिर इस सिचुएशन में आपने इन तीनों सिचुएशन में आपने टी डिस्ट्रीब्यूशन को अप्लाई करना है। और उसके बाद प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था काई-स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। काई-स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन हमने स्टडी किया था कि तब अप्लाई करते हैं जब हमने स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस की स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस करनी होती है, ठीक है। और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एफ डिस्ट्रीब्यूशन। और एफ डिस्ट्रीब्यूशन हम तब अप्लाई करते हैं जब हमने दो वेरिएंस के दरमियान हिपोथेसिस टेस्टिंग करनी होती है, ठीक है। तो ये सारी डिस्ट्रीब्यूशंस के आपको डिफरेंस पता होने चाहिए, कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन कब अप्लाई करनी है, ये मेन चीज़ आपने जस्ट याद रखनी है। तो आज हम देखेंगे सबसे पहले एफ डिस्ट्रीब्यूशन की इक्वेशन, देन हम इसके एक दो प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे, फिर हम एग्जांपल पढ़ेंगे। उस एग्जांपल में हम दो वेरिएंस के दरमियान हिपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे। इक्वेशन अगर हम इसकी देखें, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू गैमा इंटू न्यू 1 प्लस न्यू 2 ओवर 2 इंटू न्यू 1 ओवर न्यू 2 पावर न्यू 1 ओवर 2 इंटू एक्स न्यू 1 ओवर 2 माइनस 1। और इस होल टर्म को हमने डिवाइड करना है, हम गैमा इंटू न्यू 1 ओवर 2 इंटू गैमा न्यू 2 ओवर 2 इंटू 1 प्लस न्यू 1 इंटू एक्स ओवर न्यू 2 पावर न्यू 1 प्लस न्यू 2 ओवर 2। ये है इसकी इक्वेशन। दिस डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ टू पैरामीटर्स न्यू 1 एंड न्यू 2। इस इक्वेशन में हमारे पास दो पैरामीटर्स हैं, एक न्यू 1 है दूसरा न्यू 2 है, विच आर नाउन एज द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ एफ डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि एफ डिस्ट्रीब्यूशन के डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। उसके बाद इसकी यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज हैं, इनको स्टडी कर लेते हैं। द एफ डिस्ट्रीब्यूशन इज अ कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन रेंजिंग फ्रॉम 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। ये एक कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन होती है जिसकी रेंज 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक होती है। प्रॉपर्टी नंबर 2 है द कर्व ऑफ द एफ डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉजिटिवली सिक्योर्ड। इसकी कर्व जो है एफ डिस्ट्रीब्यूशन की ये पॉजिटिवली सिक्योर्ड होती है। और पॉजिटिवली सिक्योर्ड हमें पता है कि किस तरह होती है कि पहले तो इसकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है, फिर ऐसे ऐसे इसकी डिक्रीज हो रही होती है, ये पॉजिटिवली सिक्योर्ड होती है। और इसके ऑपोजिट अगर हम बनाएंगे तो वो नेगेटिवली सिक्योर्ड होगी। बट एज द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम न्यू 1 प्लस न्यू 2 बिकम लार्ज, लेकिन जैसे जैसे न्यू 1 और न्यू 2 जो है ये दोनों डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ये लार्ज होंगे, द एफ डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोचेज द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। एफ डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोच करेगा, यानी कि न्यू 1 और न्यू 2 के लार्ज होने से एफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोच करेगा। अब यहाँ पे जो हम एफ डिस्ट्रीब्यूशन का टेस्ट स्टैटिस्टिक फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो हम ये वाला यूज़ करेंगे, एफ इक्वल टू S2 स्क्वायर ओवर S1 स्क्वायर। S2 स्क्वायर जो है ये वेरिएंस ऑफ सैंपल 2 है और S1 स्क्वायर जो है ये वेरिएंस ऑफ सैंपल 1 है। अब हम एग्जाम्पल करेंगे, उस एग्जाम्पल में हमारे पास दो पॉपुलेशन होंगे, उन दोनों पॉपुलेशन के जो वेरिएंस हैं उनके दरमियान हम जो हिपोथेसिस है उसको हम टेस्ट करेंगे और वहाँ पे हम ये वाला टेस्ट स्टैटिस्टिक का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे, टू एस्टिमेट द नंबर ऑफ प्लैंकटन ऑर्गेनिज्म इन अ लेक, टू सीरीज ऑफ सैंपल वर टेकन। लेक में नंबर ऑफ प्लैंकटन ऑर्गेनिजम्स को एस्टिमेट किया गया, इसमें हमें दो सैंपल्स की सीरीज दी गई है। सीरीज 1 में सैंपल वर टेकन एट द सेम प्लेस बट एट डिफरेंट टाइम्स। सीरीज 1 में जो हमने सैंपल ड्रा किया है वो हमने सेम प्लेस से ड्रा किया है लेकिन डिफरेंट टाइम पे। लेकिन जो सीरीज 2 है सैंपल वर टेकन फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, इसमें जो सैंपल हमने ड्रा किया है वो डिफरेंट प्लेसेस से ड्रा किया है, यानी कि एक लेक में हमने जो प्लैंकटन ऑर्गेनिजम्स को एस्टिमेट किया है उनके जो हमने सैंपल ड्रा किए हैं, दो तरह के सैंपल ड्रा किया है। एक तो सैंपल हमने ड्रा किया है वो सेम प्लेस से ड्रा किया है लेकिन डिफरेंट टाइम पे, और हमने ये नंबर ऑफ प्लैंकटन ऑर्गेनिजम्स का डेटा जो है वो कलेक्ट किया है। और सीरीज 2 में हमने क्या किया है कि हमने जो सैंपल ड्रा किया है वो हमने डिफरेंट प्लेसेस से ड्रा किया है। यहाँ पे सेम प्लेस से ड्रा किया है लेकिन डिफरेंट टाइम पे, यहाँ पे हमने डिफरेंट प्लेसेस से डेटा को ड्रा किया है। डज द वेरिएशन प्लैंकटन काउंट अपीयर टू बी ग्रेटर between different places than between different times at the same place। अब यहाँ पे ये बताया गया है
کہ جو سیریز 2 میں ہم نے جو ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے یہ کون سا ڈیٹا ہے, یہ نمبر آف پلانکٹن آرگینزمس ہے, ٹھیک ہے, جو ہم نے ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے. ہم نے چیک کرنا ہے کہ اس کی جو ویریشن ہے, اس ڈیٹا کی ویریشن یہ سیریز 1 میں جو ہم نے ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے, یہ جو نمبر آف پلانکٹن آرگینزمس ہیں ان کی ویریشن سے گریٹر ہے کہ نہیں ہے. تو سمپل ہم نے یہ چیک کرنا ہے. تو ہم کیا کریں گے, 6 اسٹیپس کو فالو کریں گے. اب یہاں پہ سیریز 1 کے ویریئنس کو ہم نے سگما 1 اسکوائر سے ڈینوٹ کیا ہے اور سیریز 2 کے ویریئنس کو ہم نے سگما 2 سے ڈینوٹ کیا ہے. اور یہاں پہ نل ہائپوتھیسس ہمارا کیا ہوگا کہ جو سگما 1 اسکوائر ہے وہ ایکول ہے سگما 2 اسکوائر کے. وہ کس طرح, سگما 1 اسکوائر کیا ہے کہ جو ہم نے سیمپل ڈرا کیا سیم پلیس سے لیکن ڈفرینٹ ٹائم پہ, ٹھیک ہے, جو ہماری سیریز 1 سے ہم نے جو سیمپل ڈرا کیا ہے تو وہ ایکول ہے جو ہم نے سیریز 2 میں سیمپل ڈرا کیا ہے اس کے. یعنی کہ ہم شروع میں یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارا جو نل ہائپوتھیسس ہے اس میں دونوں کے جو ویریئنس ہے وہ ایکول ہے دونوں پاپولیشن کے. لیکن ہم نے یہ چیک کرنا ہے کہ جو سیریز 2 میں ڈیٹا ہے کیا اس کا ویریئنس سیریز 1 میں جو ڈیٹا ہے اس سے گریٹر ہے کہ نہیں ہے. اسٹیپ 2 میں ہم کیا کرتے ہیں کہ لیول آف سگنیفیکینس, یہاں پہ ہم جو ٹیسٹ کر رہے ہیں وہ 5% لیول آف سگنیفیکینس پہ ہم ٹیسٹ کر رہے ہیں. اور یہاں پہ جو تھرڈ اسٹیپ میں ہم نے ٹیسٹ اسٹیٹسٹک کو سلیکٹ کرنا ہے. تو ہمارا جو ٹیسٹ اسٹیٹسٹک کا فارمولا ہوگا وہ یہ والا ہوگا. اس فارمولے کو ہم یہاں پہ یوز کریں گے, یہاں پہ دیکھیں. اور اسٹیپ 4 میں ہم کیا کرتے ہیں کہ یہاں پہ ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمارا ٹیسٹ کون سا ہے, 1 ٹیلڈ ٹیسٹ ہے یا پھر ہمارا 2 ٹیلڈ ٹیسٹ ہے. اور یہاں پہ پھر ہم نے اسی کے اکارڈنگ کریٹیکل ویلیوز کو یہاں پہ ہم نے پٹ کرنا ہوتا ہے. تو اگر ہم یہاں پہ الٹرنیٹیو ہائپوتھیسس دیکھیں, یہاں پہ گریٹر دین ہے. اگر تو یہاں پہ ہمارا نوٹ ایکول ہوتا تو یہ ہمارا ٹیسٹ 2 ٹیلڈ ہونا تھا, لیکن یہاں پہ گریٹر دین ہے الٹرنیٹیو ہائپوتھیسس, تو یہ جو ٹیسٹ ہے یہ ہمارا 1 ٹیلڈ ٹیسٹ ہوگا, یعنی کہ یہ ہمارا رائٹ ٹیلڈ ٹیسٹ ہوگا. لیکن اگر یہاں پہ لیس دین ہوتا تو یہ ہمارا لیفٹ ٹیلڈ ٹیسٹ ہونا تھا, ٹھیک ہے. تو یہ جو ہمارا ٹیسٹ ہے یہ 1 ٹیلڈ ٹیسٹ ہے, یعنی کہ رائٹ ٹیلڈ ٹیسٹ ہے. اور رائٹ ٹیلڈ ٹیسٹ کے لیے ہم جو کریٹیکل ویلیو یوز کرتے ہیں وہ 3.37 یوز کرتے ہیں, ٹھیک ہے. کریٹیکل ویلیوز ہم لاسٹ میں دیکھ لیں گے کون سی ویلیو کا پٹ کرنی ہے ایف ڈسٹریبیوشن میں. تو اسٹیپ 5 ہمارا کیا ہے کہ جو ہم نے ٹیسٹ اسٹیٹسٹک کو سلیکٹ کیا ہے اب ہم نے یہاں سے ایف کی ویلیو کو نکالنا ہے. تو ایف کی ویلیو کو نکالنے کے لیے سب سے پہلے تو ہم یہاں پہ S2 اسکوائر کو فائنڈ کریں گے, پھر S1 اسکوائر کو فائنڈ کریں گے, پھر ہم ان کی ویلیوز کو پٹ کریں گے. تو یہاں پہ جو S1 اسکوائر کو ہم نے کس طرح فائنڈ کرنا ہے اس کے لیے ہمارے پاس یہ والا فارمولا ہے. تو فارمولا اگر ہم دیکھیں S1 اسکوائر ایکول ٹو 1/n-1 انٹو سمیشن آف S1 اسکوائر مائنس سمیشن آف X اسکوائر اوور n1. یہاں پہ ہم ویلیوز کو پٹ کریں گے. 1/n ہمارے پاس سیمپل سائز 10 ہے, یعنی کہ جو ہماری سیریز 1 ہے یہاں پہ سیریز 1 میں یہ ٹوٹل ہمیں 10 ویلیوز دی گئی ہیں, ٹھیک ہے. تو سیمپل سائز سیریز 1 کا کیا ہوگا 10 ہوگا, اور یہاں پہ ہم 10 پٹ کریں گے. اور سمیشن آف X1 اسکوائر کا مطلب ہے کہ یہ جو سیریز 1 میں X کی جتنی بھی ویلیوز ہیں ان سب کا پہلے ہم نے اسکوائر لے لینا ہے اور پھر ہم نے اس کا سم لینا ہے, ٹھیک ہے. یہ جو 10 ویلیوز ہیں ان ساری ویلیوز کا ہم نے پہلے اسکوائر لینا ہے, اسکوائر لینے کے بعد ہم نے ان کا سم لے لینا ہے. تو سم لیں گے تو ہمارے پاس یہ والی ویلیو آ جائے گی 9326 مائنس سمیشن آف X. یہاں پہ جو X کی جو ویلیوز ہیں سب سے پہلے ہم نے ان ساری ویلیوز کا سم لینا ہے, ٹھیک ہے. ساری 10 ویلیوز کا ہم نے پہلے سم لینا ہے, اور سم لینے کے بعد جو ویلیو آئے گی اس کا پھر ہم نے یہاں پہ اسکوائر لینا ہے, ٹھیک ہے. یہاں پہ ہم کیا کر رہے تھے کہ پہلے ہم نے ساری ویلیوز کو اسکوائر لیا تھا, پھر ہم نے اس کا سم لیا تھا. یہاں پہ پہلے سم لینا ہے, پھر ہم نے یہاں پہ اسکوائر لیا. اس کے بعد یہاں پہ 10 میں سے 1 نکالا تو یہاں پہ آ گیا 9, اور اس کا اسکوائر لیا اور 10 سے ڈیوائڈ کیا تو یہاں پہ آ گیا 92,160. ان دونوں کو مائنس کیا تو یہاں پہ آ گیا 1,116. اس کے بعد ان دونوں کو ڈیوائڈ کیا تو یہاں پہ آ گیا 124. اسی طرح اب ہم نے S2 اسکوائر کو فائنڈ کر لینا ہے. یہاں پہ N2 یعنی کہ سیریز 2 کا جو سیمپل سائز ہے وہ یہاں پہ ہم پٹ کریں گے. سیریز 2 میں کتنی ٹوٹل ویلیوز ہیں یہاں پہ ٹوٹل ویلیوز دی گئی ہیں 7. تو ان 7 ویلیوز کو اب ہم وہاں پہ پٹ کریں گے, یعنی کہ جو N2 کا سیمپل سائز ہے وہ یہاں پہ آ جائے گا 7. اسی طرح یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے سمیشن آف X2 یعنی کہ جو سیریز 2 کی جو X کی ساری ویلیوز ہیں ان کا پہلے ہم نے اسکوائر لینا ہے, ان ساری جو 7 ویلیوز ہیں ان کا اسکوائر لینا ہے, پھر ہمیں اس کا سم لینا ہے. تو ہمارے پاس یہ والی ویلیو آ جائے گی 63,129. یہاں پہ کیا کریں گے کہ جو X2 جو سیریز 2 کی جو ساری ویلیوز ہیں X کی جو ساری ویلیوز ہیں 7 ویلیوز ان سب کا ہم نے سم لینا ہے. سم لینے کے بعد یہاں پہ آ جائے گا 657 اور نیچے N2 یہاں پہ پھر ہم یہاں پہ سیمپل سائز کی ویلیو یہاں پہ ہم لکھیں گے. اس کے بعد 7 میں سے 1 نکالے تو یہاں پہ آ گیا 6. اس کا اسکوائر لیا اور 7 سے ڈیوائڈ کیا تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ والی ویلیو آ گئی. ان دونوں کو مائنس کیا تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ والی ویلیو آ گئی 1464.86. اس کے بعد ان دونوں کو ڈیوائڈ کیا تو یہاں پہ آ گیا ہمارے پاس 244.14.
اب ہمارے پاس یہ ویلیو آ گئی ہے S1 کی، یعنی کہ یہ ویلیو ہماری S1 اسکیئر کی آ گئی ہے، اور S2 اسکیئر کی ہمارے پاس یہ والی ویلیو آ گئی ہے. تو فارمولے کے مطابق یہاں پہ اوپر ہم ویلیو لکھیں گے S2 اسکیئر کی، یعنی کہ یہ S2 اسکیئر کی ویلیو ہم یہاں پہ لکھیں گے، اور نیچے ہم لکھیں گے S1 اسکیئر کی، یعنی کہ 124 ہم یہاں پہ نیچے لکھیں گے. ان دونوں کی ڈیوائڈ کیا تو یہاں پہ آ گیا 1.97. اب یہ ہماری F کی ویلیو آ چکی. اب ہمارا جو لاسٹ اسٹیپ ہے یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے، کنکلوژنس نکال لینی ہے. تو F کی ویلیو جو ابھی ہم نے نکالی 1.97، اس کو اب ہم نے کمپیئر کرنا ہے کریٹیکل ویلیو سے. اگر تو ویلیو یہ کریٹیکل ریجن میں آ گئی تو ہم اس کو ریجیکٹ کریں گے، اگر تو یہ ایکسیپٹنس ریجن میں آ گئی تو ہم اس کو ایکسیپٹ کریں گے. تو ویلیو ہمیں پتا ہے کہ اگر کریٹیکل ویلیو سے لیس ہو تو وہ ہماری ایکسیپٹنس ریجن میں ویلیو ہوتی ہے. تو اس کا مطلب کہ 1.97 3.37 سے لیس ہے، تو یہاں پہ ہم نے اپنے نل ہائپوتھیسس کو ایکسیپٹ کر لیا. تو اس کا مطلب کہ ہمارا جو نل ہائپوتھیسس ہے وہ ہمارا ایکسیپٹ ہو چکا ہے. ہم نے کیا فائنڈ کرنا تھا کہ جو سیریز 2 میں جو سیمپل ڈیٹا ہے اس کا ویریئنس سیریز 1 کے سیمپل ڈیٹا کے ویریئنس سے بڑا ہو. لیکن یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو یہ ویلیو جو ہیں یہ ویلیوز کم ہے اور یہ ویلیوز زیادہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب کہ جو سیریز 2 میں جو سیمپل ڈیٹا ہے اس کا ویریئنس اس ڈیٹا سے زیادہ نہیں ہے. تو ہماری جو نل ہائپوتھیسس ہے وہ یہاں پہ ٹرو ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایف ڈسٹریبیوشن میں ہم کریٹیکل ویلیوز کون کون سی یوز کرتے ہیں. اگر تو ہمارا جو لیول سگنیفیکنس 5% ہے تو اگر ہمارا 1 ٹیلر ٹیسٹ ہے، 1 ٹیلر ٹیسٹ کب ہوگا جب ہمارا الٹرنیٹیو ہائپوتھیسس لیس دین یا گریٹر دین ہوگا. تو اگر لیس دین ہوگا تو وہ ہمارا لیفٹ ٹیلڈ ہوگا، اگر گریٹر دین ہوگا تو وہ ہمارا رائٹ ٹیلڈ ہوگا. تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو جو ہمارا الٹرنیٹیو ہائپوتھیسس ہے وہ گریٹر دین ہے، تو اس کا مطلب یہ 1 ٹیل ٹیسٹ ہے. اور 1 ٹیل ٹیسٹ میں یعنی کہ یہ رائٹ ٹیل ٹیسٹ ہے، اور رائٹ ٹیل ٹیسٹ میں ابھی ہم نے 3.37 کریٹیکل ویلیو یوز کی تھی. لیکن اگر یہاں پہ ہمارا لیس دین ہوتا الٹرنیٹیو ہائپوتھیسس تو ہم نے یہ والی کریٹیکل ویلیو کو یوز کرنا تھا، یعنی کہ 0.30 کو. لیکن اگر ہمارا الٹرنیٹیو ہائپوتھیسس ناٹ ایکول ہوتا تو ہمارا 2 ٹیل ٹیسٹ ہونا تھا، اور 2 ٹیل ٹیسٹ میں ہم دو ویلیو سے کمپیئر کر رہے ہوتے، ایک لیفٹ کریٹیکل ویلیو سے ایک رائٹ کریٹیکل ویلیو سے. تو لیفٹ ہماری 0.18 کریٹیکل ویلیو ہوگی اور رائٹ ہماری 4.32 ہوگی. تو ان ویلیوز کو آپ نے اچھے سے یاد کر لینا ہے. یہیں تک تھا آج ہمارا لیکچر. فار مور ویڈیو سبسکرائب ٹو مائی چینل. اللہ حافظ.